قرآن سنیں آپ، گانے بجانے سننے کے بجائے آپ قرآن سنا کریں نا، قرآن سنیے، قرآن سے دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن سننا یہ باعث رحمت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گانے بجانے اور یہ موسیقی یہ روح کی غذا ہے، تو روح کی غذا ہے تو آپ ان سے پوچھئے جا کر کہ گانے سننے سے ثواب ملتا ہے کہ گناہ؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن جب پڑھا جائے تو سنو، غور سے سنو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن سننے سے اللہ کی رحمت کی امید کی جاتی ہے، یہ رحمت کا سبب ہے، اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ قرآن کا سننا، گانے کا سننا یہ اللہ کی رحمت کا باعث نہیں ہے، یہ اللہ کی زحمت، یہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ گانا سننا، موسیقی سننا، قرآن سننا یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن سنا کرے آپ۔ قرآن سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے۔ گانے سننے سے ایمان گھٹتا ہے میرے بھائی۔ کہتا ہے کہ لوگ گانے سننے سے یہ روح کی غذا ہے، موسیقی یہ روح کی غذا ہے، تو روح کی غذا ہے تو ایمان گھٹتا کیوں ہے؟ گانے سننے سے، فضول کی چیزیں اور فضول کے کام کرنے سے ایمان وہاں گھٹتا ہے، نافرمانی معصیت کرنے سے گناہ ایمان گھٹتا ہے، لیکن عمل صالح کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن سنیے، قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے، اسی طرح سے سننا بھی عبادت ہے۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی، ایمان بڑھتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن آیات جب پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، وہ اپنے رب کے اوپر ہی بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن یہ ہدایت کا سبب ہے، گانا ہدایت کا سبب نہیں، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ موسیقی، میوزک یہ گمراہی کی سبب ہے، یہ شیطانی راستہ ہے، شیطانی راستے پہ لے جاتا ہے انسان کو، جبکہ قرآن کا سننا یہ انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، کہ جو مومن عمل صالح کرتے ہیں اس کو خوشخبری بھی سناتا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے، بہت بڑا ثواب بھی ہے ان کے لیے۔ تو دیکھیے قرآن سننے سے انسان کیا ہے؟ ہدایت کی طرف جاتا ہے۔ یہ قرآن سنیے، قرآن سنا کریے، خود پڑھنا نہیں جانتے دوسروں سے سنیے، جو اچھے قاری ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کی قرأت سنیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کبھار صحابہ سے کہتے کہ پڑھ کر کے سناؤ۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اترتا ہے اور میں پڑھ کر کے سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھنے لگے، سورہ نساء کی آیت، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب یہاں پہنچے عبداللہ بن مسعود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حسب، بس رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آنسو گر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ دیکھیے ہر امت سے گواہ لائے گا اللہ رب العالمین، اور سارے کے اوپر گواہ کس کو بنائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ نبی ہم ان سبوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبت
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، یعنی گویا کہ قرآن پڑھنے سے دل کے اندر بھی خشیت الہی جاگتا ہے، دل نرم ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ اور جس دل کے اندر قرآن نہ ہو، جس دل کے اندر گانے بجانے ہو، جس دل کے اندر موسیقی اور میوزک ہو، اس دل کے اوپر کیسے اثر پڑے گا؟ قرآن پڑھیے، قرآن یہ دل پر اثر کرتا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ جہاں کہیں بھی لوگ جمع ہو کر کے، اکٹھا ہو کر کے قرآن پڑھتے، پڑھاتے، سیکھتے، سکھاتے ہیں، وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ دیکھیے یہ قرآن کریم سننے پڑھنے کی بات کہی گئی ہے۔ آپ اگر کہیں قرآن سنتے ہیں، قرآن سنتے ہوئے بھی وہاں فرشتے آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں وہاں بھی فرشتے آتے ہیں۔ تو قرآن سننا، قرآن پڑھنا یہ باعث برکت ہے۔ قرآن کا چھوڑنا، قرآن پہ عمل نہ کرنا یہ باعث برکت کے بجائے باعث حسرت ہے، باعث ندامت ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن سنیں گے تو قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں ہدایت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں شفا ہے، دلی بیماری کا علاج ہے قرآن، قرآن میں شفا ہے۔ اسی طرح سے قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ قرآن یہ انسان اور جنات کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ انسان اور جنات کی ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا، قرآن سنا، ایمان لے آئے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ دیکھیے جنہوں نے قرآن کو سنا ایمان لے آئے، وہ اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو بھی ڈرائیں کہ ایمان لے آؤ۔ تو یہ قرآن سنیں گے تو ایمان جاگے گا، قرآن سنیں گے ایمان بڑھے گا، فحش بے حیائی سے آپ بچیں گے، قرآن سنیں گے اچھے کام میں آپ کا وقت لگے گا، اور جب اچھے کام میں آپ کا وقت لگے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، برے کام میں آپ وقت صرف کریں گے تو گناہ ملے گا۔ اس وقت کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو یہ کان دی ہے نا، کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جسم، سب کے بارے میں آپ پوچھے جائیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ، دل سب سے پوچھا جائے گا۔ آپ اگر کان میں غلط چیز لگا کر کے سنتے ہیں، اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، چھوڑے نہیں جائیں گے۔ آپ کو جو یہ وقت ملا ہے، اس وقت کو آپ لایانی کام میں ضائع کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، اس وقت کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع۔ قیامت کے دن 4 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی آگے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، ٹسک مسک نہیں کر سکتا۔ ان میں سے کیا ہے؟ عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں لگایا، اور عمر میں بھی جوانی کو خاص کر کے اس میں ذکر کیا گیا ہے، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَعْمَلَةٍ۔ جوانی میں ہی انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو خاص کر کے چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف پلٹے، اسلام کو اپنائے، اپنا اڑھنا بچھونا اسلام کو بنائے، اسلام کے حساب سے چلے، وہ قرآن کے حساب سے زندگی گزارے۔ اسی میں جا کر کے کامیابی ہے۔ یہ گانے بجانے اور اس طرح کی جو فضول کی چیزیں ہیں، یہ سب سے بچے۔ اس میں کیا ہے؟ ہلاکت و تباہی ہے، اس میں نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے، سوائے نقصان کے اس میں کچھ نہیں ہے۔ چاہے اس میں وقت کا ضیاع ہو، چاہے اس میں مال ایمان کا ضیاع ہو، چاہے اس میں مال کا ضیاع ہو، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔